کیا گیا تھا اس کا انداز، اس کا طریقہ، وہ ہمارا جو روزہ رکھنے کا طریقہ ہے اس سے مختلف تھا۔ مثال کے طور پر حضرت مریم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر لائی۔ قوم والوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت مریم نے ان کو جواب دیا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مان رکھی ہے کہ میں آج کے دن کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ تو روزے کے اندر، اس شریعت کے اندر روزہ یہ تھا کہ خاموش رہنا، خاموش رہنا یہ روزے کا ایک اہم حصہ قرار دیا گیا تھا۔ اب ہماری شریعت کے اندر ابتدا کے اندر روزے کا طریقہ کچھ الگ تھا، پھر اس کے بعد روزے کا طریقہ الگ ہو گیا۔ ابتدا کے اندر روزے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ روزہ رکھتا، شام کے وقت روزہ کو افطار کرتا، افطار کرنے کے بعد جیسے ہی وہ سو جاتا تو سونے کے ساتھ اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ ابتدا کے اندر یوں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا طریقہ مختلف کر دیا۔ روزہ یہ بھی نماز کی طرح ایک ترتیب، روزہ یہ بھی نماز کی طرح ہمارے جو نظام ہے اس کے اندر ہماری تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک مسلمان بندے پر سال بھر میں سے 720 گھنٹے تک ایک مضبوط ڈسپلن کا پابند رکھتا ہے، تاکہ روزانہ کی تربیت سے جو خرابیاں رہ گئی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو روزہ جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، پورے سال میں سے 720 گھنٹے، 30 دن یا 29 دن اس کی مقدار ہے، تو وہ ہمارے اوپر لازم کیا جاتا ہے۔ ہمیں روزانہ کی بنا پر ہماری تربیت کی جاتی ہے، روزانہ ہماری تربیت کی جاتی ہے کہ جو خرابیاں اس کے اندر رہ گئی ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے۔ روزہ جو ہماری شریعت کے اندر مقرر اور فرض اور لازم کیا گیا ہے، اس کا کیا قانون ہے؟ تو ہماری شریعت کے اندر جو روزہ مقرر کیا گیا ہے، رات کے آخری حصے سے، جس کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے، رات کا آخری حصہ جس وقت صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب اور ایک صبح صادق، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر انسان کے اوپر 3 چیزیں، کھانا پینا اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، اور اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلق بھی قائم نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو ہمارے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں ایک لمحہ پہلے بندے کے اوپر حرام تھیں، وہ اب ایک ہی لمحہ کے بعد بندے کے اوپر حلال ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسرا دن شروع ہوتا ہے، وہی مقرر وقت سے لے کر اس مقرر وقت تک یہ درمیان کے اندر یہ چیزیں بندے کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہ غروب آفتاب ہوتا ہے تو یہ چیزیں بندے کے اوپر حلال ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پورے 30 دن انسان کو ایک سخت قسم کے ڈسپلن سے گزرنا پڑتا ہے۔ البتہ اس ڈسپلن سے گزرنے سے انسان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بڑے اثرات پیدا ہوتے ہیں، کچھ انفرادی اثرات ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی اثرات ہوتے ہیں۔ ابھی ہم انفرادی اثرات کو پڑھیں گے، آگے چل کر ہم اپنے اجتماعی اثرات کو پڑھیں گے۔
سب سے پہلا انفرادی اثر جو بندے کی زندگی پر پڑتا ہے وہ ہے احساس بندگی. احساس بندگی. بندگی کا مطلب بندہ ہونے کا احساس. اس کے ذہن کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور میرے اوپر رب تعالیٰ کی حاکمیت اور میرے اوپر رب تعالیٰ کا اختیار ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں. اور یہ شعور بندے کے اندر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے سامنے اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری کو چھوڑ دیتا ہے. اور واقعتاً حقیقتاً بات بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری کیا مختاری، ہمارا کیا اختیار اور ہمارا کیا اقتدار؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم تو اس کے بندے ہیں، اور ہمارے اختیار کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اگر انسان اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے مقابلے میں مختار محسوس کرنے لگ جائے، مختار یعنی کہ میں کر سکتا ہوں، میرے اختیار کے اندر ہے، تو اپنے آپ کو وہ خود مختار سمجھنے لگ جائے، خود مختار محسوس کرنے لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو قانون لازم کرتے ہیں، ان قانون لازم کرنے کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر سے یہ اختیار نکل جاتا ہے کہ میرے اختیار میں ہے، بلکہ اس کے ذہن کے اندر بندگی کا شعور وہ اس کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کو یاد دہانی کروا دی جاتی ہے. اور پھر یہ 720 گھنٹے اس کے ذہن کے اندر یہ شعور قائم کر دیا جاتا ہے، سپرٹ کی طرح بھر دیا جاتا ہے. پھر پورا سال اس کے ذہن کے اندر اس کے اثرات رہتے ہیں. حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، وہ میں یہاں پر عرض کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا، جس بندے کا رمضان المبارک ٹھیک گزرا، ٹھیک گزرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے جس طرح رمضان المبارک گزارنے کا حق تھا اس طرح گزارا، تو اس کا اثر اس کے اگلے پورے سال پر پڑے گا. اس کا اگلا جو پورا سال ہے اس کے اوپر اس کا اثر رہے گا. نمبر 2، اطاعت امر. احساس بندگی کے ساتھ جو چیز لازم ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو جس کا خدا کا بندہ سمجھ رہا ہے اس کی اطاعت کرے. اطاعت امر، امر کا معنی حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا. اور یہ دونوں فطری چیزیں ہیں، اور ان کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہو سکتے. آپ جس کو خدا مان رہے ہیں لازماً اس کی اطاعت بھی کریں. جس کی خدائی کہ آپ دعوے دار ہیں کہ رب ہمارا خدا ہے، بیٹا میوٹ کریں، میوٹ کر دیں جلدی فوراً. اس کی اطاعت بھی کریں. اس کا بندہ ہونے کا احساس جس قدر زیادہ ہوگا، اسی کا حکم ماننے کا جذبہ بھی اسی قدر بڑھ جائے گا. دیکھیے، میں ایک بڑی آسان اور بڑی عام فام سی مثال دیا کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ جتنی محبت ہوگی نا، اتنا ہی وہ ان کا فرما بردار ہوگا. ٹھیک ہے، انسان کو اپنے والدین کے ساتھ جتنی محبت ہوگی اتنا ہی ان کا وہ فرما بردار ہوگا. اگر اس کو اپنے والدین کے ساتھ محبت نہیں ہے تو وہ ان کا فرما بردار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جتنا رب تعالیٰ کی خدائی کا بندہ ماننے والا ہوگا اتنے ہی وہ رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور اس کے احکام کے اوپر عمل کرے گا. اور اگر وہ رب تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا تو اس کا مطلب ہے اس کے دل کے اندر رب تعالیٰ کی وہ حاکمیت ہونی چاہیے، وہ اس کے ذہن کے اندر نہیں. روزے میں اگرچہ بظاہر دو خواہشات، غذا اور جنسی خواہشات کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، لیکن اس کی اصل روح یہ ہے کہ انسان پر اللہ کا بندہ ہونے کا احساس پوری طرح طاری رہے. اس لیے اس کے بغیر اگر انسان صرف بھوکا پیاسا رہ لے یا روزہ ایسے ہی بے روح ہوگا جیسے روح کے بغیر انسان. کیا مطلب؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ بھوکا پیاسا رہے اور اپنی نفسانی خواہشات پورا نہ کرے، لیکن جو اصل روزے کا مقصد ہے وہ بندے کو حاصل نہ ہو، تو پھر اس کے روزے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے.
جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ اپنی کتاب پر اس حدیث پاک کو لکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس بندے نے روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جھوٹ کے اندر سارے گناہ آ جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا میں ترجمہ لکھوا دیتا ہوں، عربی آپ سے نہیں لکھی جائے گی، ترجمہ لکھوا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میوٹ کریں، میوٹ کریں، میں ترجمہ بتاؤں گا آپ کو۔ من لم یدع قول الزور، جس بندے نے روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہ، سید علی عمران، سید علی عمران میوٹ کر دیں اپنا، میں نے ریموو کر دینا ہے یہاں سے آپ کو۔ سید علی عمران، لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، علی عمران میوٹ کر دیں، میں نے ریموو کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزہ رکھ کر، اب یہ نوٹ کریں جو میں لکھوا رہا ہوں اس کو لکھ لیں، جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ کا ذکر کیا، ایک حدیث پاک کے اندر اور بھی الفاظ آتے ہیں، یہاں اس حدیث پاک کے اندر صرف جھوٹ کا ذکر کیا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جھوٹ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ جھوٹ تمام گناہوں کی، تمام گناہوں کا اس کے اندر پایا جاتا ہے، کہ جس بندے نے جھوٹ چھوڑ دیا اس نے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے گا، آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کو چھوڑ دو گے تو تم سارے گناہوں سے بچ سکو گے۔ تو صرف جھوٹ کا اس لیے ذکر کیا کہ جھوٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام گناہ جھوٹ ہی کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ایک طویل اس کے اندر واقعہ ملتا ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو عرض نہیں کرتا۔ اب آئیں سبق پر، کیا تکلیف ہے۔ روزہ رکھ کر اگر بندہ ان نفسانی خواہشات سے بچا رہتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے روزہ رکھ کر بندہ بچا رہتا ہے، مثلا کھانے سے بچا رہا، نفسانی خواہشات سے بچا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ لڑائی جھگڑا کرتا رہا، اس کے ساتھ جھوٹ بولتا رہا، گالم گلوچ کرتا رہا، اس نے جناب کہا یہ 12-14 گھنٹے کا روزہ ہے، کیوں نہ 2-4 فلمیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ فلمیں دیکھتا رہا روزہ رکھ کر، اور روزہ رکھ کر وہ گانے سنتا رہا، تو پھر اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر روزہ رکھ کر وہ اگر گناہوں کے کام کرتا رہا، لڑائی جھگڑے کرتا رہا، لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، تو پھر اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا فائدہ تب ہوگا کہ جہاں پر اللہ پاک کے جو احکام ہیں کہ تم نے کھانے پینے کے، نفسانی خواہشات کے قریب نہیں جانا، وہاں پر جو دوسرے احکام ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنے، غیبت نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ فریب نہیں دینا، وہاں پر ان کے اوپر بھی عمل کرے گا تو پھر اس روزے کا بندے کو فائدہ ہوگا۔ جی بات لمبی ہوگی، آگے آ جائیے گا۔ تعمیر سیرت، روزے کا تیسرا مقصد انسان کی سیرت کی تعمیر ہے۔ اس سیرت کی بنیاد تقوی، خدا خوفی ہے۔ روزے کا جب حکم دیا گیا نا، قرآن پاک کے اندر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے
جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ہم نے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اب روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے جی روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ اب دیکھیں، ایک شخص سے کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے کتاب پر نظر آ رہا ہوگا، دوسرا پیراگراف ہے۔ ایک شخص سے کہا جاتا ہے، خدا نے تم پر پابندی لگائی ہے کہ صبح سے شام تک کچھ نہ کھاؤ، نہ محفل میں نہ تنہائی میں، کہیں پر بھی تم نے کھانا نہیں ہے، اب کھانے پینے سے پرہیز کرو۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص روزے کی تمام شرائط کو پورا کرتا ہے تو غور کیجئے اس کی نفس میں کس قسم کی کیفیات ابھرتی ہیں، یعنی اس کے نفس میں کتنی کیفیات وہ پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا کچھ نمایاں تبدیلی آتی ہیں۔ دیکھیے 6 تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، اول، اسے خدا کے عالم الغیب یعنی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہونے کا پورا یقین ہے۔ یہی یقین جو اسے تنہائی میں بھی روزے کی حدود کا پابند رکھتا ہے۔ میں نے کلاس جب ہماری ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو سنایا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، قرۃ العین میوٹ کریں، قرۃ العین بیٹا میوٹ کر دیں۔ جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بندے نے روزہ رکھا ہوا ہو، وہ لوگوں کے سامنے ہو تب بھی کچھ نہیں کھاتا، روزہ رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ الگ تنہائی کے اندر چلا جائے، کمرہ ہے، بند کمرہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، فریج پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی اندر موجود ہے، وہاں اندر سے وہ نکال کر کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیوں؟ اس کے دل کے اندر ڈر اور رب تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے کہ میں یہاں پر اگر کوئی چیز کھاؤں گا، یہاں پر لوگ تو مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن رب تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں رب تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہوں۔ جب بندے کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں رب تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہوں اور رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی روزہ اس کو سکھانے آتا ہے، اور یہی چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ رب تعالیٰ مجھے، جب میں الگ ہوں، تنہا ہوں، تو میری پوشیدہ باتوں کو بھی وہ جاننے والا ہے، اس لیے وہ تنہائی کے اندر روزے کی حدود کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 2، اس کو آخرت اور حساب و کتاب پر پورا ایمان ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی شخص 14 گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اب ہمارا یہ جو روزہ رکھنا ہوتا ہے، یہ کس لیے رکھنا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور یہ فرض اس لیے کیا گیا کہ اگر ہم رکھیں گے تو ہمیں اس کے اندر حساب کتاب جو دینا ہے اس کے اندر ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ نمبر 3، اس کے اندر اپنے فرض کا احساس ہے، بغیر اس کے کوئی شخص اس پر کھانے پینے کی پابندی لگائے، اس نے خود سے اپنے اوپر پابندی عائد کر لی ہے، تو اس کے اوپر فرض کا احساس ہے کہ میرے اوپر اللہ پاک نے یہ چیز لازم اور فرض کر دی ہے۔ نمبر 4، دنیا داری، روحانیت کے انتخاب میں اس نے روحانیت کو منتخب کر دیا۔ ایک طرف دنیا داری ہے، یعنی وہ کھائے پیے عیش عشرت کرے، دوسری طرف روحانیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، تو اس نے دنیا داری کو ترک کر کے اس نے آخرت کے درمیان ترجیح اور اولویت کا سوال جو تھا اس کے سامنے آیا، تو اس نے آخرت کو ترجیح دے دی۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اخلاقی فائدے کی خاطر دنیاوی نقصان برداشت
کر لیا۔ نمبر 5، وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں آزاد نہیں سمجھتا کہ سہولت دے کر مناسب موسم میں روزے رکھ لے، بلکہ جو بھی وقت مقرر کیا گیا اس نے اس کی پابندی کی۔ دیکھیں روزہ جو ہے گرمی کے موسم کے اندر، ابھی ہمارے جو پاکستان کے اندر شاید ہے گرمی کے موسم ہوتا ہے تو اس وقت روزہ آتا ہے۔ اب ہم کہیں یار گرمی کے موسم کے اندر روزہ رکھنا بڑی تکلیف اور مشقت ہے، تو کیوں نہ روزوں کو جناب سردی کے موسم کے اندر لے جائیں۔ سردی کے موسم کے اندر ایک تو دن اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے اور اتنی بندے کو پیاس بھی نہیں لگتی، تو سردی کے موسم کے اندر رکھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم نے اسی مہینے کے اندر روزے رکھنے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ اسی مہینے کے اندر روزے رکھ لو۔ نمبر 6، اس میں صبر، استقامت، تحمل، یکسوئی، دنیاوی لالچوں کے مقابلے کی طاقت کم از کم اتنی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے بلند مقصد کی خاطر وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس کا نتیجہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ دیکھیے میں جو کام بھی کروں گا یا آپ بھی کوئی کام کریں گے، آپ کو سامنے ایک فائدہ نظر آ رہا ہوگا تب آپ کوئی کام کریں گے، لیکن یہاں پر بندہ جو کام کر رہا ہے اس فائدہ اس سامنے دنیا کے اندر اس کو کہیں نظر نہیں آتا، ہاں اس کا فائدہ اس کو آخرت کے اندر آئے گا، تو وہ اپنے آخرت کے فائدے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 12-14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے۔ یہ کیفیت جو روزہ رکھنے کے ساتھ انسان کی زندگی میں ابھرتی ہیں، روزوں میں عملاً ایک طاقت بن جاتی ہے، اور ہر سال ایک ماہ روزہ رکھتے رکھتے یہ انسان کی پختہ عادت بن جاتی ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے، جن بچوں کو بچپن کے اندر روزہ رکھنے کی عادت ہو وہ بڑی عمر کے اندر جا کر بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جن بچوں کو بچپن میں عادت نہ پڑے تو وہ بڑی عمر کے اندر پہنچ کر بھی روزے نہیں رکھتے۔ ہمارے ادھر گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا، ان کی عمر تقریباً 100 سال سے اوپر تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اب بیمار رہتے ہیں تو روزہ بھی کبھی آپ نے چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، 81 سال ہو گئے مجھے، 81 یا 83 انہوں نے کہے تھے، مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، میں نے اتنے سالوں کے اندر ایک روزہ بھی چھوڑا نہیں ہے، ایک روزہ کو بھی میں نے جو ہے نا چھوڑا یعنی نہ رکھنے والے وہ میں نے کیے ہی نہیں ہے۔ جتنے رمضان المبارک آئے میری زندگی کے اندر میں نے ہر سال 29 یا 30 جتنے روزے بنے وہ میں نے رکھے ہیں، اور یہ تب بندہ کر سکتا ہے جب بندے کو بچپن سے عادت پڑی ہو۔ اب تو روزہ رکھنا آسان ہو گیا ہے،